اس راستے پر چل رہی ہیں. کیوں؟ میں بات کر رہا تھا کہ دعائیں کراؤ نہیں، دعائیں دو. اور دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ دعا کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. جب کوئی فقیر مانگنے والا 1 پاؤنڈ کے لیے یا 2-4 روپیوں کے لیے جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی صورت بھی فقیرانہ صورت کرتا ہے نا. اس کے ہاتھ بھی فقیر بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی فقیر بن جاتی ہیں، اس کا چہرہ بھی فقیر بن جاتا ہے، سراپا فقیر نظر آتا ہے. ایسے انداز سے مانگتا ہے کہ آپ کی جیب میں ہاتھ چلا ہی جاتا ہے. تو ایک فقیر 1 پاؤنڈ کے لیے یا 2-4 روپیوں کے لیے جب سراپا فقیر بن جاتا ہے تو میرے دوستو جب اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، جب اللہ کی بارگاہ سے مانگے، اس کے خزانے جب مانگے تو ہمیں کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ فقیرانہ انداز. سراپا فقیر بن جاؤ، سراپا سوالی بن جاؤ اور اپنے رب سے مانگو. وہ باپ، وہ بیٹا، اسلام کی تعلیم تو دیکھو. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچہ مدرسے میں جائے استاد اسے نماز سکھاتا ہے، دعائیں سکھاتا ہے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا گیا ہے. 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پر آنے کا حکم بچے سے کہا جاتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ جو بچہ 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، تو دعا مانگ رہا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس کی کون سی اولاد ہے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا؟ وہ 7 سال کا بچہ ہے، اس کی اولاد ہے بھلا. تو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا، نکاح کرے گا، اس کی اولاد ہوگی. اے بیٹے تیری اولاد تو ابھی 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد ہوگی، لیکن تو اپنی 30 سال کے بعد آنے والی اولاد کے لیے آج دعا کر. آج دعا کر کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ہم نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی جب ہم چھوٹے تھے، ہماری اولاد ہمارے لیے دعا مانگے گی اس کی آنے والی اولاد کے لیے. تو اسلام کی تربیت تو دیکھو، اسلام کی تعلیم تو دیکھو، اسلام کا ویژن تو دیکھو کہ اسلام کتنی دور کی بات سوچتا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو ماں باپ، وہ ماں اور باپ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ بھی تو ہونا چاہیے. بغیر دروازے کے تو جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ تو سن لے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. چاہے تو اس کو گرا دے، چاہے تو اسے باقی رکھ. لیکن آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، شراب خوری ہمارے اندر عام. ماں باپ کا نافرمان آج کی رات بخشا نہیں جاتا جب تک توبہ نہ کرے. ماں باپ کی نافرمانی عام. سود خور، سود خانہ، جادو کرنا اور کرانا ہم نے دیکھے ہیں. یہاں پر بھی دیکھے ہیں، ہندوستان میں بھی دیکھے ہیں. ہمارے مسلمان کلمہ کو شوہر کو اپنا بنانے کے لیے، ساس کی زبان بند کرنے کے لیے مندروں میں جاتے ہیں، ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، کئی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں مندر میں گیا، خود گئے تھے، توبہ کر کے آ جاتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، یہ وہ بات ہے کہ جادو کرنے والا، کرانے والا، مشرکوں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتوں کے سامنے بٹھاتے ہیں اور بتوں کے لیے چراغا چرانے کے لیے تم سے پیسے لیتے ہیں کہ ہم بلی چرائیں گے تو تمہارا کام ہو جائے گا، تیری ساس کی زبان بند ہو جائے گی
تیرا شوہر تیری مٹھی میں ہوگا، تو یہ جادو نہیں، یہ تو اور کیا ہے؟ یہ شرک کی ایک صورت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا آج اس سے توبہ کرنے کا وقت نہیں آ گیا؟ آج کی رات ان تمام برائیوں سے توبہ کرنے کی رات نہیں ہے کہ رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اب ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں حساب ہی نہیں ہو سکتا، اندازہ ہی نہیں، فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس رات میری امت کے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر میں نہ دیکھا تو میں گھبرائی ہوئی اٹھی، اور میں گھبراہٹ کے عالم میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں سجدے کی حالت میں ہے اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگایا، سرکار سجدے کی حالت میں ہے، اپنا پاؤں سرکار کے قدم مبارک کے ساتھ لگایا، سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ عائشہ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت فرمائیں گے؟ کیا تمہارا یہ خیال تھا؟ یعنی یہاں پر یہ کہ آپ کو چھوڑ کر ہم کسی زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے، کیا آپ یہ سمجھتی تھی؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ اے عائشہ، آج کی یہ رات وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ میں تو اپنی گنہگار امت کی دعا کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، تو آج کی رات تقسیم رزق کی رات ہے، اور رزق میں کھانا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، عزت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، نوکری بھی ہے، اولاد بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روح زمین پر کوئی ایسی ذی روح چیز نہیں ہے، روح والی چیز ایسی کوئی بھی نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ پہ نہ ہو۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ذی روح کا رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے معیشت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کوئی فرنیچر بیچتا ہے، کوئی کپڑا بیچتا ہے، پھر اس میں بھی کوئی بچوں کے کپڑے بیچتا ہے، کوئی جوتے بیچتا ہے، کوئی موبائل بیچتا ہے، کوئی فوڈ بیچتا ہے، کوئی فروٹ بیچتا ہے، کوئی گروسری بیچتا ہے، کوئی کیا کیا بیچتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے دلوں میں یہ کیسے ڈال دیا کہ تو فلاں کام کر، تو فلاں کام کر، تو فلاں چیز کا کاروبار کر؟ قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے معیشت کو، روزگار کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور ساتھ میں فرمایا وما ننزلہ الا بقدر معلوم، سبحان اللہ، فرمایا کہ ہم ایک معین مقدار کے مطابق زمین پر رزق نازل کرتے ہیں، یعنی ایک انسان کو ہم نے کتنا دینا ہے، ہم نے ایک معین مقدار مقرر کی ہے۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ایک اندازے سے، ایک حساب سے ہم ہر ایک پر رزق نازل کرتے ہیں۔ تو صحت کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، بیماری کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، آرام کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، بے سکونی کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، عزت کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، ذلت کا خزانہ بھی اللہ کے پاس،
دولت کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، غربت کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، تو جب لہو مقالید السماوات والارض، جب ہر چیز کی چابی اللہ کے پاس ہے، جب زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہم آج کی رات اپنے رب سے کیوں نہ مانگے؟ کیوں نہ مانگے؟ فرماتا ہے کہ صبح تک ہم صدائیں دیتے رہیں گے کہ ہے کوئی روزی دینے والا، مانگنے والا، کہ ہم اسے روزی دیں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ ہم اسے اولاد دیں، ہے کوئی عزت کا طلبگار کہ ہم اسے عزت دیں، ہے کوئی آفت و بلیات میں مبتلا کہ ہم اسے نجات دیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہ صدا یہ حتی مطلع الفجر تک، فجر تک یہ صدائیں آتی ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے مانگو۔ میں نے مثال دی کہ ایک فقیر 1 روپیے کے لیے، 2 روپیے کے لیے، 1 پاؤنڈ کے لیے کیسا معصوم بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنے رب سے جب عزت مانگیں، دولت مانگیں، اولاد مانگیں، عہدہ مانگیں، دنیا مانگیں، آخرت مانگیں، تو ہمیں تو سربا سواری بن جانا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق بھی ہمیں بے حساب ملتا ہے، لیکن ہم فریاد کرتے ہیں۔ ایک عالم دین نے جو کہ بیعت بھی کرتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے وہ شیخ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمپنی کا ڈائریکٹر میرے پاس آیا، 70,000 اس کی ویجز تھی، آنے کے بعد وہ رونے لگا، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم پریشان ہے؟ کہا حضور گزارا نہیں ہوتا، کمپنی نے 2 کاریں دی ہیں، فلیٹ دیا ہوا ہے، اتنی ویجز ہے، پیٹرول کے پیسے مجھے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے پی ایس ٹی کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ڈگری والوں کو بیکار گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو امامت کرنے والے ہیں 100 روپے میں بھی ہم نے گزارا کیا ہے، 500 میں بھی گزارا کیا ہے۔ آج اللہ کا بہت فضل ہے، لیکن کبھی تنگی نہیں آئی، کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، تو 100 روپے سے بھی گزارا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے تو ہم اس رزق کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، غلط راستے پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب غلط طریقے سے، غلط راستے پر اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس سے پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے، پھر وہ ہزاروں میں بھی ہو تب بھی ناکافی ہے۔ مجھے تو ایک واقعہ یاد آیا، حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک فرد کا واقعہ آتا ہے کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کو ترستا تھا، محنت کرنے کے باوجود بھی اسے پیٹ بھر کے روزی نہیں ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میرے لیے عرض کیجئے گا کہ میں محنت کرنے کے باوجود بھی رزق کو ترستا ہوں، پیٹ بھر کر مجھے کھانا نہیں ملتا ہے، روٹی کے ٹکڑے کو میں کبھی کبھی ترس جاتا ہوں، کئی دن میرے بھوک اور پیاس بھوک سے گزر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ایک عرض کیجیے۔ وہ عرض یہ ہے کہ میری قسمت کی جتنی بھی روزی ہے موت تک، وہ مجھے ایک ہی وقت میں عطا کر دے، مرنے کے وقت تک مجھے جتنا ملنا ہے ایک وقت میں مجھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے اس بندے کو رزق دے دیا۔ اب 2-3 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا خیال آیا کہ اس کو جو رزق ملا تھا وہ بہت تھوڑا تھا، میں ذرا اس کو دیکھوں وہ کس حالت میں ہے، دنیا میں ہے بھی یا چلا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو دیکھا کہ بہت بڑی
محل جیسا بنا ہوا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کھا رہے ہیں، بے شمار مویشی اس کے پاس ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم، اس کو جو رزق ملا تھا یہ تو بہت تھوڑا تھا، یہ تو سینکڑوں کو کھلا رہا ہے، اس نے تو بہت بڑا مکان بنا لیا، اتنے مویشی اس کے پاس ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جب ہم نے اکٹھا اسے رزق دے دیا تو اس نے ہمارے ساتھ بزنس کیا، ہمارے ساتھ اس نے تجارت کی، جو کچھ اس کے پاس آیا اس نے فقیروں کو کھلانا شروع کیا، جب فقیروں کو گرانا، غریبوں کی مدد کرنا جب اس نے شروع کی تو ہمارا یہ قاعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری راہ میں ایک خرچ کرے گا ہم اسے 10 دیں گے، تو وہ خرچ کرتا گیا، ہم دیتے گئے، خرچ کرتا گیا، ہم دیتے رہے اور دے رہے ہیں۔ تو رزق اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح بتایا ہے، اس راستے پر اگر اسے خرچ کیا جائے تو تھوڑے بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر غلط راستے پر، شراب خوری میں، سود خوری میں، زناکاری میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو ہزاروں کیا، اگر آپ کی آمدن لاکھوں میں، ہزاروں میں ہوگی تو اس کا جانا جو ہے وہ لاکھوں میں ہوگا۔ لہذا اس سے بچیں، برکت، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، تو آج کی رات یہ توبہ کرنے کی رات، دیکھیں کئی ایسے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے، آج قبروں میں ہیں، اور آج کی رات تو عربی کے اشعار ہیں کہ آج کی رات کتنوں کے کفن دھل گئے اور وہ بازاروں میں غافل ہو کر گھوم رہے ہیں، آج کی رات کتنوں کی قبریں کھودی گئی لیکن قبروں میں سونے والے ایسو عشرت میں مبتلا ہیں، آج کی رات کتنے مکان بن گئے لیکن مکان میں رہنے سے پہلے اس کی موت اس کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں فلاں سیٹھ صاحب، جو ہمارا آج کل میرا اور آپ سب کا یہ حال ہے، کسی نے کہا ہے، شاعر نے، کہ سیٹھ صاحب کو فکر کہ ایک ایک کے بنے 10-10، سیٹھ صاحب کو فکر کہ ایک ایک کے بنے 10-10، ملک الموت آئے، کہا حضرت نکالو زندگی، اپنی زندگی کو نکالو، اپنی روح کو نکالو۔ تو بات یہی ہے کہ چلتے پھرتے ہیں، سنتے ہیں جی فلاں کا ہارٹ فیل ہو گیا، فلاں کا برین ہیمریج ہو گیا، فلاں کو لقوا ہو گیا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پروردگار عالم، ایک بات عرض کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک نکتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں قیامت کے دن کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حاکمی یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا منصف، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو منصف ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، جو انصاف کرنے والا یا فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ کسی کی فیور نہیں کر سکتا۔ جج کسی کی فیور کر سکتا ہے؟ جو حاکم ہوتا ہے وہ کسی کی فیور کر سکتا ہے؟ وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کرم تو دیکھو، اس کا فضل تو دیکھو کہ یہ نہیں فرمایا کہ حاکم یوم الدین، قیامت کے دن کا منصف ہے، فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور مالک کی شان یہ ہوتی ہے کہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، جسے چاہے اسے پکڑ لے، جسے چاہے اسے چھوڑ دے، جسے چاہے اسے چھوڑ دے، جسے چاہے اسے پکڑ دے، کیونکہ مالک تو ہوا۔ اب کسی چیز کا میں مالک ہوں، میں چاہوں کس کو دوں، میں چاہوں کس کو نہ دوں، میں چاہوں کس کو زیادہ دوں، میں چاہوں کس کو کم دوں۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا پکڑ کر دے گا، جسے چاہے گا جنت عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا جنت دوزخ عطا کرے گا، اس لیے کہ مالک۔ تو ہم اپنے مالک سے آج جنت مانگیں،
آج اپنے مالک سے ہم مغفرت مانگیں گے، آج اپنے مالک سے ہم رحمت کے خزانے مانگیں گے، اپنے مالک سے ہم خیر مانگیں گے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمانے کی ہم اسے استدعا کریں گے۔ آج کی رات گناہوں میں جو گزارنے والے، نافرمانیوں میں گزارنے والے، چلے یہاں تو الحمدللہ کی آتش بازی نہیں ہوتی، لیکن انڈیا میں ہوتی ہے، پاکستان میں بھی کوئی کرتے ہیں۔ آتش بازی کتنی بری چیز ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اوپر سے نیچے آتی ہے نا اس رات کو، خاص طور پر اوپر سے نیچے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جو آتش ہے، آگ جو ہے وہ شیطان کا مادہ ہے، شیطان کس سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے۔ تو اوپر سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور شیطان نے ہمیں کس کام میں لگا دیا؟ ہمارے نوجوانوں کو کس کام میں لگا دیا کہ اللہ کی رحمت اوپر سے آ رہی ہے، ہم شیطان کی جو خلقت، جو چیز جس سے پیدا کیا گیا، شیطان کا جو مادہ ہے آگ، اس کو ہم اوپر اٹھا رہے ہیں۔ آتش بازی سے قوم کا نقصان، ملک کا نقصان، آتش بازی سے ہماری مال کی بربادی، سب کچھ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نوجوانوں کو چلے یہاں پر بچایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کو بھی توفیق دے کہ آتش بازی کرنے کے بجائے اللہ کی یاد میں اس رات کو گزارے۔ جو اہل دیوبند ہیں، ہم پر اس رات کو الزام لگاتے ہیں۔ الزام کیا لگاتے ہیں کہ یہ حلوہ جو پکاتے ہیں، میٹھی چیز جو پکاتے ہیں، یہ تو صحابہ نے بھی نہیں کی، تابعین نے بھی نہیں کی، تابعین نے بھی نہیں کی، لہذا یہ بدعت، سکہ لگا دیا بھائی بدعت ہے، شرک کا سکہ لگا دیا کہ بھائی یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی حلوہ پکائے، میٹھی چیز پکائے، چاول پکائے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر کوئی کھاتا ہے یا کھلاتا ہے تو برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ حلوہ کھانا کوئی برائی نہیں ہے اس رات کو ایصال ثواب کے لیے، لیکن ہاں اگر کوئی اس کو ضروری سمجھ لے کہ بھائی نہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یا جو نہیں کرتا وہ اچھا نہیں ہے، تو یہ چیز بری ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اچھی چیز ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی پکڑ، اس کی گرفت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، پتہ نہیں، میں تو کھاتا نہیں اس لیے کہ میرا تو گلا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، لہذا میں تو کھاتا ہی نہیں، لیکن سنا ہے کہ حلوہ ثقیل ہوتا ہے، جب معدے میں جاتا ہے تو بوجھل سا ہوتا ہے، بندہ بوجھ محسوس کرتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، دیر ہضم ہوتا ہے، ایسا سنا ہے۔ ہاں گھی ہوتا ہے، اس لیے ثقیل ہوتا ہے۔ تو کھائیں کوئی بات نہیں، کھلائیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کھلانے کے لیے اہتمام بڑے زور سے کیا جاتا ہے، عبادت ایک طرف اور اسی کے اہتمام میں لگ جاتے ہیں، یہ بری چیز ہے۔ اور دوسری بات، ایک نقطہ عرض کرتا ہوا چلو کہ اگر صرف حلوہ کھایا تو پیٹ اگر ثقیل ہو گیا، پیٹ میں گرانی اور بوجھ محسوس ہوا اور عبادت نہ کر سکے تو ہم جلوے سے محروم رہیں گے۔ حلوہ کھانے میں کہیں اللہ کے جلوے سے ہم محروم نہ ہو جائیں، یہ یاد رکھنا ہے کہ جلوہ اور حلوہ میں کتنا فرق ہے، ایک نقطے کا ہی فرق ہے، تو نقطہ نکال دو تو حلوہ، نقطہ ڈال دو تو جلوہ۔ تو جلوہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس سے آج اس رات کو ہم نے محروم نہیں ہونا ہے۔ چند گھڑیاں جو ہے وہ اس رات کی باقی رہ گئی ہیں، لہذا میں اپنی خطاب کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ ہے، جمعہ کے خطاب میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید باتیں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر صرف صلاۃ و سلام کا